السلام علیکم مائی ڈیئر لرنرز. 18ویں سورہ الکہف پر بات ہوگی. میں نے اس سورت کا نام تجویز کیا ہے ڈیوائن میریکلز. اس مکی سورت کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. کہف سے مراد پہاڑوں کے اندر ایک وسیع غار ہے جہاں کچھ نوجوان توحید پرست 309 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سوئے رہے. ابتدائی 10 آیات کی بڑی فضیلت ہے. جو یاد کر لے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک ایک روشنی پھیل جاتی ہے جو روز قیامت اس کی حفاظت کرے گی. اسی طرح جو پہلی اور آخری آیت یاد کر لے گا اس کا وجود سر سے پاؤں تک روشن ہو جائے گا. سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور قرآن کریم کی خوبیوں سے ہوتا ہے. اہل زمین پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کلام اللہ ہے. ایک ایسا منفرد کلام جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ پاک کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ دنیا فانی ہے جہاں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے. اصحاب کہف بھی غار میں رہ کر آزمائے گئے. قرآن ہی وہ پناہ گاہ ہے، وہ غار ہے جو ہمیں توحید پر قائم رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں. اس صورت میں اہل کتاب کے اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. چند نوجوانوں نے روم کے بادشاہ سے ڈر کر شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کے لیے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق گوئی کے لیے مضبوط کر دیا تھا. یوں وہ 309 سال تک رحمت الہی کی آغوش میں غار میں سوئے رہے. یہ عظیم الشان قصہ رب کی اپنے چاہت والے بندوں سے ٹوٹتی ہوئی محبت کو شو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مر کر زندہ ہونے کی شہادت بھی دے رہا ہے. مالدار ڈس بلیور اور غریب بلیور کی مثال دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے فضل کرم کا انکاری ہو وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. مکمل اختیار صرف اللہ برحق کو ہے. وہی بہتر بدلہ دینے والا، اچھا انجام دکھانے والا ہے. اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر، جس میں کشتی کو عیب دار کرنا، بچے کی ہلاکت اور بلا اجرت دیوار بنانے کے واقعات ہیں جو ہمیں وزڈم دے رہے ہیں کہ ہم ظاہری چیزیں دیکھ کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، گہرے علم اور مصلحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سبق یہ ملا کہ نتائج اخذ کرنے اور دوسروں پر شک و شبہ کرنے کی بجائے صبر سے کام لیا جائے جو بذات خود درست علم کی روشنی فراہم کرتا ہے. ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے. ظاہر سے باطن تک پہنچنے کے لیے ایک پروکار روحانی سفر درکار ہے. اسی طرح پھر ذوالقرنین کا مشرق، مغرب اور شمال کی جانب سفر راہ ہدایت پر لانے کے لیے اور لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے تھا. یاجوج ماجوج کی شیطانیوں اور شرارتوں سے بچنے کے لیے اونچی اور چکنی دیوار کھڑی کر دی. اتنے مارکوں کے بعد ذوالقرنین رب کے ہی شکر گزار ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں، شیطان کی ہٹ دھرمیوں، نیک لوگوں کی صحبت، ظالموں کے ظلم، شور پھونکے جانے اور اللہ کی رحمت کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ سورہ کہف میں انشاءاللہ کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کسی وعدے اور کسی کام کی تکمیل کے لیے کسی ارادے کا اظہار اگر اللہ نے چاہا کہ الفاظ سے منسوب کر دیا جائے تو کام کی تکمیل رب کی رضا سے وقت مقررہ پر ہو جاتی ہے۔ پنچ لائن سورت کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا پانی کے بلبلے یا پھر ہوا کے جھونکے کی مانند ہے، جو توحید پرستی اور نیک لوگوں کی صحبت میں گزارنے سے دائمی اور امر بن سکتی ہے۔ اسی ناپائیدار زندگی میں باطنی راز حاصل کرنے کے لیے صبر و تحمل درکار ہے۔ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنے ڈیوائن میریکلز کے راز کھلتے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس صورت کے پڑھنے کا اتنا اجر بیان کر دیا گیا، اس صورت کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کو زندگی میں اپلائی کرنے کا کتنا مارکا انگیز فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔